آپ کے خیال میں اس کے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا, کوئی چینج ہوئے گا کہ میڈیا جو ہے وہ اپنا نیریٹو درست کرے گا اس کے اندر, یا آپ کے خیال میں میڈیا لینڈسکیپ جو ہے وہ اسی طرح بچھا رہے گا اور اس کے اندر کشمیر جو ہے وہ ایک پاسنگ نوٹ ہی رہے گا؟ اب آئی تھنک اب جیسے جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ آلریڈی سوشل میڈیا پہ سیٹ ہونے والے ٹرینڈس کو اس کو لینی پڑتی ہے وہ خبر, کہ حالانکہ اگر وہ نہیں بھی اس کو لے رہے ہوتے, جب ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے دین دے ٹاک اباؤٹ اٹ. لیٹس سے کہ اب اگر پھر منحصر اس بات پہ ہے کہ اگر ہمارا مین اسٹریم میڈیا صرف میمز کے کوئی فالو کر رہا ہے اور اس کو اپنی اس میں لے کے آئے, اور جو کشمیریوں کی کہانی سوشل میڈیا کے تھرو شیئر کرتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا ایٹ لیسٹ اس کانٹیکسٹ میں تو ایک بلیسنگ ہی بن کے آیا ہے. اس کی وہ باقی باتیں الگ ہیں کہ وہ مس انفارمیشن کتنی ہے اور یہ سب کیا ہے, لیکن جو چاہے وہ بوڑھا ہے, بچہ ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, مائک ہے, تو آپ کو فرسٹ ہینڈ نیریٹیوز وہاں پہ وکٹمز کے یا جو وہاں کے جنہوں نے وٹنس کیا اس چیز کو وہ ملتے ہیں. ایک بابا جی تھے بٹل, ایک ہمارے گاؤں کا نام ہے, اور وہ اپنی ایک کہانی انہوں نے کی ویڈیو بڑی چل رہی تھی, تو وہ مجھے نہیں پتا کسی مین اسٹریم میڈیا نے اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی ہے, مگر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کافی, اور وہ بڑا پاکستانیوں کو مخاطب کر کے اس میں بات کر رہے ہیں. تو ان کے گھر کے اوپر 2 میزائل گرے رات کو, جو 2 کمرے سائڈ پہ تھے باقی گھر کے علاوہ, وہ ذرا سٹور روم ٹائپ تھے, گودام والے, اس پہ وہ گرے اور وہ تباہ ہو گئے بالکل. اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس گودام میں ان کی بیٹی کی شادی کا سامان تھا, 6 من پتہ نہیں چاول تھے, گوشت تھا, جو بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا, اگلے دن ان کا ولیمہ تھا اس بیٹی کا. تو وہ انہوں نے ہاتھ میں ٹکڑا اٹھایا ہوا تھا میزائل کا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ نہیں سمجھ آ سکتا کسی ہندوستانی کو. قطع کلامی معاف اس پہ, لیکن میرا ایڈیشنل سوال کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو یہاں پہ ایک بنیادی طور پہ شہروں میں لوگ جو ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کی ایک حد تک اجازت ہے, جو ہم کر لیتے ہیں, جو ادھر بیٹھ کے بھی ہم کر رہے ہیں, کشمیر کی حد تک یا کراس بارڈر بھی آپ کے خیال میں اس چیز کے اندر رکاوٹیں زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایک سینسٹیو ایریا ہے, کیونکہ وہ ہارڈ ایریا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ایک ڈفرینس ہے؟ اچھا, اس میں بالکل آنیسٹ آگے سے جواب دوں گی. میری اپنی ریسرچ بھی کشمیر کے بارے میں ہے, میں اپنی شاعری کے تھرو بھی بڑی ووکل بھی ہوں, ہر پوڈ کاسٹ میڈیا جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے آئی اسپیک دا ٹروتھ. تو میں اگر اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کروں تو مجھے خود ذاتی طور پہ آج تک کسی سینسرشپ کا سامنا نہیں ہوا. اس کے اندر جو ہے وہ میں ضرور کہوں گی کہ اس میں ہمیں جو بات ہے اپریشیبل وہ کرنی چاہیے. وہاں پہ ہے سرویلنس بھی ہے, خوف زیادہ ہے, لیکن اس خوف کا مجھے ٹاکرا نہیں ہوا, لوگوں کے تھرو ہوا ہے, عوام کے تھرو, جہاں پہ یہ ایک مسٹرسٹ کی فضا رہتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یار یہ بات کرنے والی ہے نہیں کرنے والی. لیکن میں یہ کہوں کہ فارمل کسی میڈیا انسٹیٹیوٹ سے کبھی مجھے روک کے یا میری کسی بات کو ایڈٹ کر کے پھر پیش کیا ہو, یا یہ کہا ہو کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں, یا مجھے میری کوئی ٹاک جو ایکڈیمک ٹاک ہے اس ٹاپک پہ اس پہ وہ ریجیکٹ ہوئی ہو اپنے اس کی وجہ سے, وہ سسپیشیس بھی ہوتی ہے, لوگ کانشیس ضرور ہو جاتے ہیں, اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے کانٹینٹ میرا. ایسے بھی مجھے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی پریشر میں آ کے اپنے کسی کانٹینٹ کو آلٹر کیا ہو. تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب آپ ان بائسڈ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا فیکٹ بیس, تو تب آپ کو اسپیس ملتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.